الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، ہمارے ساتھ بہت سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن کے بارے میں ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کریں، یہ کام کریں یا دوسرا والا کام کریں، کس کو اختیار کریں، کس کو چھوڑ دیں۔ کئی راستے ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہم کس کو چنیں؟ اس کے بارے میں ہم دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، دوسروں کی رائے لیتے ہیں کہ بہتر کیا ہوگا۔ یہ دوسروں سے جو ہم رائے لیتے ہیں، اپنے بہت سے راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بھی شرعی احکامات موجود ہیں کہ آپ کس طرح دوسروں سے رائے لیتے ہیں، کس سے رائے لینی چاہیے، کس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے اپنے کاموں میں مشورہ کیجئے۔ ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرے۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ بتائی گئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے مشورہ کس سے کیا جائے، کب کیا جائے، مشورہ جس سے کیا جائے وہ کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بھی شرعی احکامات موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں، پہلے نمبر پر تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مشورہ کن کاموں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی کام کا حکم دے رکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہی ہے، اس کی حیثیت فرض کی ہے یا واجب کی ہے، تو وہ کام تو کرنا ہی ہے، اس کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر رکھی ہے تو نماز پڑھنا ہی ہے۔ اب آپ اس میں اگر مشورہ کرنے لگیں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہے، اس کو کرنا ہی کرنا۔ دوسرے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، چاہے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس میں بھی آپ مشورہ نہیں کر سکتے کہ میں چوری کروں یا نہ کروں، شراب پیوں یا نہ پیوں۔ اس سلسلے میں آپ کوئی مشورہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے، ان سے رکنا ضروری، ان سے بچنا ضروری۔ معلوم یہ پڑا کہ مشورہ ان کاموں میں کرنا ہے جو جائز ہیں، جن کے مختلف پہلو ہیں، کسی بھی پہلو میں ناجائز ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، بس آپ کو اختیار کرنا ہے، 2 کاموں میں سے، 3 کاموں میں سے ایک کام کو چننا ہے آپ کو۔ تو اس سلسلے میں
شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ دوسروں سے مشورہ کر لیا کیجیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے، دوسری نہیں آتی۔ اب اگر آدمی نے اپنا وہ مسئلہ کسی دوسرے کے سامنے پیش کیا تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو آپ کے لیے بہتر ہو، آپ اس کو پسند کریں، آپ کا کام بن جائے گا۔ کئی لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کی رائے سامنے آ جاتی ہے، پھر اس میں آپ کو ایک رائے کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کے اندر پہلے دیکھ لیجئے کہ اہلیت موجود ہے یا نہیں۔ آپ کو جو کام کرنا ہے تو آپ اسی فیلڈ والے، اسی میدان والے آدمی سے آپ مشورہ کریں گے۔ آپ کو تجارت کرنی ہے، کپڑے کی دکان کھولنی ہے، تو جو کپڑے کی دکان چلا رہے ہیں، کہاں سے مارکیٹ میں سامان لاتے ہیں اور بیچنے کے کیا طریقے ہیں، کہاں پہ یہ دکان آپ کی اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، یہ آپ کو وہی شخص بتائے گا۔ اب اگر کسی آپ حافظ عالم سے پوچھنے لگے کہ مجھے کپڑے کی دکان کھولنا ہے تو میں کیسے کھولوں، کہاں سے مال لاؤں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمانوں میں اہم مقام رکھنے والا شخص ضرور ہے، لیکن اس میدان کا آدمی نہیں ہے تو وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ صحیح مشورہ وہی دے گا جو اس میدان کا آدمی ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے، آپ مشورہ کسی دوسرے فیلڈ والے سے لے رہے ہیں، آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، علاج کرانا ہے، اب علاج کے سلسلے میں مشورہ آپ کو ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کون سا ڈاکٹر بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، کون سے ہاسپٹل میں علاج بہتر اور کم پیسے میں ہو سکتا ہے، یہ آپ کو وہی مشورہ دے سکتا ہے۔ اب اگر آپ کسی انجینئر سے یا کسی وکیل سے آپ یہ سب مشورہ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کیس کا کوئی مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مشورہ کوئی انجینئر یا وکیل دے سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، اس کام کی اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بغیر اہلیت کے اگر آپ نے کسی سے مشورہ کیا اور اس نے مشورہ دیا، آپ نے قبول کر لیا، عمل کر لیا اس کے اوپر، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ خسارے میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو دینی مسئلہ کوئی معلوم کرنا ہے، دین کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، تو آپ کسی مستند عالم سے ہی مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے ہی کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر یا کسی ایسے شخص جس کا اس کا تعلق نہیں ہے اس سے اگر آپ مشورہ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے، غلط مسئلہ بتا سکتا ہے، آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی آپ بتا کر کے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس کام کا مشورہ کرنا ہے پہلے اس کی اہلیت آپ دیکھ لیجیے۔ دوسرا کام، پہلا تو یہ تھا کہ جائز امور میں مشورہ کرنا ہے، کسی فرض اور واجب کے بارے میں یا کسی ناجائز اور حرام کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا ہے۔ جائز امور ہیں، آدمی کو اختیار ہے کہ یہ راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اس میں آپ مشورہ کریں گے اور ایسے شخص سے کریں گے جس کے اندر اہلیت ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے، مشورہ کیا جائے، وہ امانت دار ہوتا۔ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھ دیتے ہیں تو اس کے ذمے ضروری ہوتا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اگر کسی سے مشورہ کیا
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت سمجھ کر کے اس کو اپنے پاس رکھے۔ اب امانت اس کے لیے سمجھنا اس بات میں ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو مشورہ دے، اگر اہلیت نہیں ہے تو صاف انکار کر دے، بھائی مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اپنی جو ہے بے علمی کو ظاہر کر دے کہ مجھے پتہ نہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ دوسرے، اگر اس کے اندر واقعی اہلیت موجود ہے تو اس صورت میں دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دے، جو مشورہ کرنے والے کے حق میں بہتر ہے وہی مشورہ اس کو دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جانتے ہوئے کوئی غلط مشورہ دے دیں کہ بھائی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مشورے میں چاہتا کیا، جو چاہتا وہی مشورہ آپ نے دے دیا، حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو اس صورت میں یہ امانت میں خیانت ہے، ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے مکمل طریقے سے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر اس کے لیے یہ کام ہے تو آپ وہی مشورہ دیں، چاہے وہ وقتی طور پر آپ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ سے ناراض ہو جائے، لیکن بعد میں جب اس کا نقصان اس کو سمجھ میں آئے گا تو سوچے گا کہ ہاں انہوں نے بہتر مشورہ دیا تھا، میرے حساب سے مشورہ نہیں دیا بلکہ جو بہتر تھا وہی مشورہ دیا۔ اس لیے امانت داری کے اعتبار سے بہتر مشورہ جو مشورہ لے رہا ہے اس کو دے، کیونکہ اس نے آپ کے سامنے ایک امانت ڈال دی ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ دوسرا، تیسرا کام اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو راز رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشورہ کرنے کے لیے آیا، آپ کے سامنے اپنا پورا راز اگل دیا۔ ظاہر سی بات ہے، مشورہ جب آدمی آپ سے کرے گا تو اپنی پوری بات جب تک نہیں رکھے گا آپ کچھ کر نہیں سکتے، کوئی مشورہ دے نہیں سکتے۔ اب اس نے اپنا پورا راز آپ کے سامنے اگل دیا اور آپ ہیں کہ دوسروں کو بتائے جا رہے ہیں، یہ رازداری کے خلاف۔ کوئی مشورہ آپ سے مانگ رہا، اپنا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس راز کو راز ہی رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، اب وہ اپنی بیماری کسی ڈاکٹر کے پاس بیان کر رہا، یا کسی اپنے گھریلو مسئلے کا کوئی شکار ہے، پریشانیاں ہیں گھر میں، اور ایسی پریشانی ہے جس کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اب وہ آپ کے سامنے بیان کر کے مشورہ لے رہا ہے۔ آپ نے جو بھی مشورہ دیا وہ تو وہاں بات ختم ہو گئی، لیکن بعد میں آپ اس آدمی کو متعین کر کے بول رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس طرح کا مشورہ کر رہا تھا، اس کے گھر میں ایسا ایسا چل رہا، وہ اس طرح کی بیماری کا شکار ہے۔ اگر اس طرح آپ اس کے راز کو دوسروں کے سامنے اگلتے رہے تو یہ بھی رازداری کے خلاف، یہ بھی امانت کے خلاف۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ پہلے آپ بتا دیں کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، دوسرے آپ بہتر مشورہ دیں چاہے وہ اس سے ناراض ہو یا اس کے خلاف جائے، اور تیسرے ہے کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ہے اس کو آپ راز میں رکھیں، دوسروں سے بیان نہ کریں۔ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ جس سے آپ کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ سے عمر میں وہ چھوٹا ہی ہو یا بڑا ہی ہو یا آپ کے برابر کا ہو، بلکہ قابلیت ہونی چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ عمر میں بڑے ہیں لیکن ایک آپ کی عمر سے چھوٹا آدمی آپ سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے، آپ سے زیادہ قابلیت رکھتا ہے، تو آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ نبی کو مشورہ دیا جا رہا کہ صحابہ سے آپ مشورہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے نبی کے برابر تو صحابہ نہیں ہو سکتے، تو معلوم یہ پڑا کہ چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات مرتبے اور قابلیت میں بھی چھوٹے کم ہوتے ہیں
لیکن اس کے باوجود ان سے مشورہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اور وہ صحیح رائے دے سکتے. جس طرح نبی کو مشورے کرنے کا حکم دیا گیا کہ قابلیت بھی نبی کے اندر زیادہ ہے، اہلیت بھی نبی کے اندر زیادہ ہے، وہ نبی ہے، اس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ سے کہا گیا مشورے میں جو مرتبے میں کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں نسبت میں بڑے اور عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا. جس طرح بہت سے ہوتے ہیں پتہ چلا چچا چھوٹے ہیں بھتیجا بڑا ہے عمر میں، یہاں بہرحال چچا یہ عمر میں بھی کچھ بڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ چھوٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کچھ زیادہ تھے لیکن مرتبے میں بڑا تو نبی ہے. اب ایسے موقع سے کہا جا رہا نبی کو کہ آپ مشورہ کریں صحابہ کرام سے. مشورے کے اہمیت آپ دیکھیے کہ کس طرح کوئی کیسے مشورہ دے سکتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام باندھ کر کے عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مقام ذوالحلیفہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر کفار کے ذریعے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. بعد میں وہاں پہ صلح ہوتی ہے. صلح کی تقریباً ساری شقیں ایسی رہتی ہیں جس میں مسلمان دب کر کے صلح کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دب کر کے صلح کر لی، لیکن مسلمان جوشیلے. اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی ہیں جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو ان کے دماغ میں تو یہ ہے کہ اگر یہ عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو ہم طاقت کے زور پر عمرہ کر سکتے ہیں یہاں پر. اور یہاں مسئلہ آ رہا کہ طاقت تو دکھانی نہیں ہے، اوپر دب کر کے ہم صلح کر رہے ہیں، تو سب کے دل ٹوٹے زخمی، کسی کا ذہن اس صلح کو قبول نہیں کر پا رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اب ایسے موقع سے جب کوئی احرام باندھ کر حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے جاتا ہے اور درمیان میں دشمنوں کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کر پاتا یا حج نہیں کر پاتا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور حرم میں بھیج دیا جائے اور وہاں جب قربانی ہو جائے تو احرام اپنا اتار دے، یعنی سر کے بال کتروا دے یا مڑا لے اور جو احرام کی چادریں پہن رکھا ہے اس کو ہٹا دے. یہ حکم ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اپنی اپنی قربانی حرم میں بھیج دی جائے. حرم میں بھیج دی گئی، قربانی ہو گئی. وہاں پر آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے احرام کھول لو، یعنی سر مڑا لو اور احرام کی چادریں اتار دو. آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے، صحابہ کرام نے اعلان فرمایا لیکن کوئی اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں، کوئی احرام کھولنے کو تیار ہی نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے ایک نبی کے اشارے پر جو آدمی سر کٹانے کے لیے تیار ہو، جو جماعت خون کا آخری قطرہ گرانے کے لیے تیار ہو، اس کا حال یہ ہے کہ کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. اپنے خیمے میں آئے، غمزدہ ہیں، دوبارہ پھر نکلے، پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا. حالانکہ اسی صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار کی طرف سے جو لوگ صلح کرانے کے لیے آئے تھے انہوں نے جا کر وہاں کا جو منظر پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے
اور وہ پانی لے کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے، آپ کا تھوک زمین پر نہیں گر نہیں پاتا، اس سے پہلے لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے۔ یہ اسی درمیان کا واقعہ، اور تھوڑی دیر کے بعد حال یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ احرام کھول لو، لیکن کوئی تیار نہیں۔ یہ سیرت نبوی کا ایک پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو اور اس کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ خیمے میں آئے، اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے اپنا غم بیان کیا کہ عجیب کیفیت صحابہ کی ہے کہ 2 مرتبہ میں نے جا کر کہا کہ احرام کھول لو، سر مڑا لو، لیکن کوئی تیاری نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، غمزدہ ہیں، آپ ان کی فکر مت کیجئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، بس آپ باہر نکلیے اور اپنا احرام کھول دیجئے، سر مڑا لیجئے، احرام کھول دیجئے، پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا۔ یہ بات خود نبی کے ذہن میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بہت اچھا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ گئے اور آپ نے ایک صحابی کو بلایا، سر مڑوایا۔ جیسے ہی سر مڑنا شروع ہوا، سب ایک دوسرے کے سر مڑنے میں لگ گئے اور سب نے احرام اتار دیا۔ اب وہاں پر ایک بات، یعنی یہی، اب تیسری مرتبہ اگر آپ نکلتے، حکم دیتے اور پھر کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کے غم میں اور اضافہ ہو جاتا۔ لیکن ایک صحابیہ، آپ کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے ایک رائے پیش کی، ایک مشورہ دیا جو ایک نبی کے ذہن میں نہیں آیا۔ معلوم یہ پڑا کہ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کئی رائیں سامنے آ جائیں، اور پھر رائے جب سامنے آ گئی تو آدمی کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا حکم مشورے کے بارے میں، جس سے مشورہ لیا جائے یا جو مشورہ کر رہا، دونوں کے لیے حکم یہ کہ مشورہ جو لے رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو مشورہ دیا گیا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، اس کو اختیار ہے۔ آدمی کی رائے ایک اپنی ہے، اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے آیا، مشورہ کرنے والے نے جو جواب دیا، جو مشورہ دیا، اس کی رائے اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو اختیار ہے کہ اپنی رائے پر عمل کرے، ضروری نہیں کہ اس کی رائے پر عمل کرے۔ اور جو مشورہ دیا ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ کہے نہیں اسی پہ مشورہ، اسی پر عمل کرو، وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جائے تو مشورہ کر دے تو وہ رائے دے دیتا، بعد میں کہتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے رائے دیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا، تو کیا ضرورت تھی مجھ سے مشورہ کرنے کی؟ ایسا نہیں، آپ کا کام مشورہ دینا ہے، عمل کرانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادی تھیں۔ بادی کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے غلام ہوتی ہیں ہر حکم میں، یعنی آقا کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ آقا چاہے تو وہ کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتا ہے اپنی بادی کا، اس میں اس کو چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، بعد میں ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بادی کا نکاح کسی سے ہوا ہے اور اس بادی کو آزاد کر دیا گیا تو اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ اس نکاح میں رہے چاہے اس کو ختم کر دے، اس کو اختیار ہو جاتا۔ چونکہ پہلا نکاح اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، وہ تو آقا نے کہہ دیا تو نکاح اس کا کرنا ضروری ہے، لیکن اب وہ عورت آزاد ہو گئی، اور آزاد ہو گئی تو اپنی مرضی کی مالک ہو گئی۔ اب وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اس نکاح کو ختم کر کے کسی اپنی مرضی کے مطابق کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ بہرحال آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد ان کو یہ اختیار مل گیا کہ حضرت مغیث کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا،
اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے سنا کہ وہ نکاح کو ختم کرنے والی ہیں تو ان کی حالت تو خراب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر چل رہے دونوں، حضرت بریرہ آگے، حضرت مغیث پیچھے، اور کہہ رہے ہیں کہ بریرہ تم مجھ سے میرا نکاح ختم مت کرو، مجھ سے کیوں الگ ہو رہی ہو؟ اور وہ ماننے کو تیار نہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بہرحال بڑی منانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ میری سفارش کر دیجئے کہ نکاح کو ختم نہ کریں، میرے نکاح ہی میں رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ حضرت مغیث تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم کیوں ان کے نکاح سے الگ ہو رہی ہو؟ اختیار تم کو ملا، ٹھیک ہے، لیکن ان سے الگ کیوں اور نکاح کو کیوں ختم کر رہی ہو؟ تم ان کے نکاح میں رہو۔ یہ آپ نے کہا کہ نکاح ختم مت کرو، تم ان کے نکاح میں رہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر حکم ہوتا تو سراکوں پر، مشورہ ہے تو مشورے میں مجھے اختیار ہے، آپ کے مشورے کو قبول کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مشورہ منظور نہیں۔ نبی کا مشورہ ہے اور صحابیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا مشورہ مجھے منظور نہیں ہے، اور نبی کو یہ برا نہیں لگ رہا کہ میں نے مشورہ دیا تو میرے مشورے پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ تو یہی دین سکھانے کے لیے آئے تھے کہ مشورہ دینے والا مجبور نہ کرے کہ میرے مشورے پر ہی عمل کرو، بلکہ اس کا کام ہے کہ اچھا مشورہ دے دیا جائے۔ اور صحابیہ ایک طرف آپ کے حکم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ، اور دوسری طرف ان کی بھی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے ان کو، اس لیے انہوں نے نبی کے مشورے کو مسترد کر۔ تو معلوم یہ پڑا کہ نبی کوئی مشورہ دینے والا کسی مشورہ لینے والے کو مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اپنی رائے پر یا کسی تیسرے کے مشورے پر عمل کیا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے مشورہ کرنے سے کیا فائدہ۔ یہ تو اس وقت آدمی کہتا ہے جب سمجھتا ہے کہ میرا مشورہ ہی بہتر ہوتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا مشورہ غلط ہو۔ اس لیے مشورہ لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دیکھے اس میں اہلیت ہے یا نہیں، اور اس میں اگر اہلیت ہے تو وہ بتا دے میرے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ امانت داری کے ساتھ بہتر مشورہ دے، اور مشورہ دینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرانے کے لیے مجبور نہ کرے، اور رازداری میں رکھے کہ کسی سے اس مشورے کے بارے میں بتائے نہ۔ قرآن کریم میں جو پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ کہا گیا، نبی کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بڑا ہی اہم حکم ہے کہ جب مشورہ کرنے کے بعد آپ امیر ہیں، آپ نے ایک عزم کر لیا، ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ خاص طور پر کمیٹیوں کے مشورے کے بارے میں حکم ہے کہ جب مشورہ کر لیا گیا سب سے جو بھی اس میں ہے، اور ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو فتوکل علی اللہ، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دیجئے، کیونکہ حکم کیا ہے؟ کام مشورے سے کرو۔ مشورہ ہم نے کر لیا اور ایک فیصلہ ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا تو اب اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہاں پہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رائے آ گئی، ایک بہتر رائے پر فیصلہ کر لیا گیا، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ رائے بہتر ہو گئی، اب اللہ پہ آپ بھروسہ کیجئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ عموماً فیصلے کچھ ہو گئے، بعد میں کسی آدمی نے آ کر کے کوئی نیا مشورہ دے دیا تو وہ سارے فیصلے تبدیل ہو جاتے، گویا کہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، اپنے مشوروں پر آدمی کو بھروسہ ہونے لگا۔ یہ یہاں پر آدمی غلطی کر جاتا ہے۔
مشورہ جب کر لیا گیا، اللہ کا ایک حکم تھا اس پر عمل کر لیا گیا، ایک فیصلہ ہو گیا، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو نافذ کر دینا چاہیے۔ وہاں پہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور اگر آئے دن فیصلے بدلتے رہتے ہیں تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے فیصلے، مدد کے فیصلے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری زبان پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مشورے کو مشورے سے کاٹا جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا آپ کے مشورے سے؟ یہ تو اس وقت ہے جب ہم آدمیوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں کہ فلاں کا مشورہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس مشورے کو کاٹ کے اب دوسرے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ گویا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں۔ حکم ہے کہ مشورہ کرو، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا تو اب اس پر عمل کرو۔ اب کسی کی رائے کا کوئی مطلب نہیں، اب صرف وہ رائے اللہ کی ہو گئی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ وہ کام کریں، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی۔ اور آئے دن اگر مشورے کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔